کبھی تم نے وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب آنکھیں اتنی بھر جاتی ہیں کہ الفاظ بھی راستہ بھول جاتے ہیں، جب دل اتنا دکھتا ہے کہ سانس لینا بھی بوجھ لگتا ہے، جب تمہارے سجدے آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں اور تمہاری دعائیں آسمان سے ٹکرا کر لوٹتی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کوئی نہیں سن رہا اور شاید اللہ بھی خاموش ہے۔ لیکن اے غم کے مارے مسافر، سنو، اللہ خاموش ضرور ہوتا ہے مگر کبھی غافل نہیں ہوتا۔ تمہارے آنسو ضائع نہیں گئے، تمہارے سجدے بے اثر نہیں ہوئے، تمہاری دعائیں خالی نہیں لوٹی، بلکہ ایک عظیم خوشی، ایک بے مثال انعام تمہارے قریب آ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر کچھ عطا کرے، وہ 5 نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 5 روحانی نشانیوں پر بات کریں گے جو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے آنسو اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ بس ذرا صبر، ذرا یقین اور تھوڑا سا شعور درکار ہے۔ پہلی نشانی ہے، تمہیں دنیا کی رنگینیوں سے اکتاہٹ ہونے لگے۔ جب تم وہ بننے لگو جو پہلے نہ تھے، تمہیں ہنسی خوشی کی محفلیں بوجھ لگنے لگے، تم لوگوں کے درمیان ہو کر بھی تنہائی محسوس کرنے لگو، تم دل سے دنیا کے قریب سے بیزار ہونے لگو، تو جان لو اللہ تمہیں کسی اور دنیا کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ وہ پہلا اشارہ ہے کہ تمہاری دعا قبولیت کے دروازے پر ہے۔ دنیا سے دل اٹھنا روح کی بیداری ہے۔ قرآن کہتا ہے، صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ تمہارا دل اس مٹی سے اوپر اٹھنے لگا ہے، اور جب انسان دنیا سے کٹنے لگتا ہے، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تمہاری تنہائی اب تنہائی نہیں رہی، یہ قرب الہی کا پہلا زینہ ہے۔ دوسری نشانی ہے، تم بغیر وجہ کے رونے لگو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم بغیر وجہ کے رونے لگو تو یہ دعا کی قبولیت کی پہلی علامت ہے۔ یہ آنسو عام نہیں ہوتے، یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے بہاتا ہے، تاکہ دل ہلکا ہو جائے، تاکہ سجدہ نرم پڑ جائے، تاکہ زبان سے وہ دعا نکلے جو اللہ خود سننا چاہتا ہے۔ کبھی کبھار دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ پرانی باتیں بھی رلا دیتی ہیں، کبھی کوئی آیت سن کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص پیغام ہوتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں سن رہا ہوں۔ یہ دوسرا اشارہ ہے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو خوشیوں کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ تیسری نشانی ہے، تم پر غیر معمولی خاموشی کا طاری ہو جانا۔ تم بولنا کم کر دیتے ہو، شکایتیں دل سے نکلنے لگتی ہیں، تمہیں لوگوں کے جوابوں کی نہیں، اللہ کے فیصلوں کی فکر ہونے لگتی ہے۔ یہ خاموشی سکون کی علامت بننے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح اللہ کی حکمت کو ماننے لگتی ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں انسان اپنے اندر کا شور بند کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی تقدیر کی آواز سننے لگتا ہے۔ یہ خاموشی اللہ کی خاص مداخلت ہے، تمہارے دل سے دنیا کی فضولیات سے نکال کر تمہیں قرب خاص دیا جا رہا ہے۔ چوتھی نشانی ہے، تمہیں اللہ کے وعدے سچے لگنے لگے۔ ایک وقت تھا کہ تم صرف دنیا کی باتوں پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن اب تم قرآن کی ہر آیت کو سچ سمجھتے ہو۔ تم اللہ کافی ہے سن کر دل کو سکون دینے لگتے ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں یقین عطا کرتا ہے، اور جو یقین اللہ دیتا ہے وہ ہی یقین ہوتا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ٹھنڈک دیتا ہے،
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ دیتا ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام کو تنہائی میں بھی پھل عطا کرتا ہے۔ یہ چوتھی نشانی تمہیں وہ یقین عطا کرتی ہے جس کے بعد کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ پانچویں نشانی ہے تمہاری دعا قبول ہونے سے پہلے تمہیں سکون آ جانا۔ یہ سب سے خاص علامت ہے جب تم وہ دعا کرتے ہو جس کے لیے تم روئے، جاگے، تڑپے، مگر دعا مانگنے کے بعد تمہیں سکون آ جائے، خواہ وہ پوری ہوئی یا نہیں۔ یہی لمحہ وہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں جواب دے چکا ہوتا ہے، بس تمہارا دل اب اللہ کی رضا پر راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جب بندہ رب کی رضا پر راضی ہو جائے تو پھر رب بندے کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ سکون اس بات کی گواہی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہاری آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو برسیں گے، جب ہر زخم کی مرہم تمہیں عطا ہوگی اور وہ تمہیں اس شان میں ملے گا جیسے صرف اللہ دیتا ہے۔ تو اے دل کے مسافر، اگر تم بھی ان 5 نشانیوں کو محسوس کرنے لگے ہو تو جان لو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولا۔ اس کی خاموشی تمہیں آزما رہی ہے، لیکن اس کے فیصلے تمہیں نوازنے والے ہیں۔ تمہارے آنسو وہ سچے آنسو جنہیں صرف رب نے دیکھا ہے، اب ان کی جزا تمہیں ملنے والی ہے۔ وہ خوشی، وہ راحت، وہ دعا کی قبولیت اب قریب ہے۔ تو بس رکو مت، ٹوٹو مت، ہمت نہ ہارو، کیونکہ تمہارا اللہ تمہیں وہ دینے والا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ نشانیاں تم پر ظاہر ہو رہی ہیں تو نیچے کامنٹ کرو، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔